السلام علیکم، میں محمد امجد۔ آج میکینیکل تھرڈ ایئر کے انتہائی امپورٹنٹ سبجیکٹ مٹیریل ٹیسٹنگ اینڈ ہیٹ ٹریٹمنٹ کے پہلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سبجیکٹ کا کوڈ 362 ہے اور 50 نمبر کا پریکٹیکل ہوتا ہے، 50 نمبر کی تھیوری۔ جس بک سے میں ہیلپ لے رہا ہوں اور آپ کو ہیلپ لینے کا مشورہ دوں گا، اس کا رائٹر ہے حفیظ احمد مغل۔ بک کا نام مٹیریل ٹیسٹنگ اینڈ ہیٹ ٹریٹمنٹ ہی ہے اور یہ پبلشر ہے الائیڈ بک سینٹر۔ اس میں دو حصے ہیں، ایک ہے مٹیریل ٹیسٹنگ اور دوسرا ہے ہیٹ ٹریٹمنٹ۔ ہم پڑھیں گے مٹیریل ٹیسٹنگ کے بارے میں۔ اس کا پہلا چیپٹر ہے پراپرٹیز آف میٹلز یا میکینیکل پراپرٹیز آف میٹیریل کے بارے میں۔ یاد رکھیے گا کہ مٹیریل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو میگنیٹ اٹریکٹ کرتا ہے اور ایک وہ جس کو میگنیٹ اٹریکٹ نہیں کرتا۔ جن کو میگنیٹ اٹریکٹ کرتا ہے ان کو کہتے ہیں فیرس میٹل، یعنی ان میں لوہا شامل ہوتا ہے، اور جن کو میگنیٹ اٹریکٹ نہیں کرتا ان کو کہتے ہیں نان فیرس میٹل، یعنی ان میں لوہا شامل نہیں ہوتا۔ مٹیریل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میٹلز ہیں، اور ایک وہ جن کو ہم نان میٹلز کہتے ہیں۔ اور میٹلز میں یہ تمام دھاتیں لوہا، کاپر، ایلومینیم، مینگنیز، سلفر، لیڈ وغیرہ شامل ہیں، اور جو نان میٹلز ہیں ان میں پلاسٹک، لکڑی، گلاس اور فائبر وغیرہ شامل ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے میکینیکل پراپرٹیز آف میٹلز کے بارے میں، جن میں سب سے پہلے ہے ہارڈنیس۔ یہ مٹیریل کی ایسی خاصیت ہے جس سے مٹیریل میں گھسنے کے خلاف مزاحمت، دنساؤ کے خلاف مزاحمت یعنی دنسنے کے خلاف مزاحمت، مشیننگ کے خلاف مزاحمت اور سکریچنگ کے خلاف مزاحمت پیدا ہوتی ہے۔ عموماً ہارڈنیس کا موازنہ دوسرے مٹیریل کی سختی سے کیا جاتا ہے۔ ہارڈنیس مٹیریل کو گرم کرنے سے بتدریج کم ہوتی ہے۔ شیشہ دوسری اشیاء سے سخت ہے، مگر ہیرا گلاس سے بھی زیادہ سخت ہے، جو شیشے کی سطح پر نشان کلندہ کر کے اسے دو ٹکڑے کر دیتا ہے، یعنی اس پہ نشان لگا کے اس کو کاٹ دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انجینئرنگ میں ہارڈنیس کا مطلب سکریچنگ، گھسنے، کٹنگ اور دنساؤ کے خلاف مزاحمت کا ہونا ہے۔ سیرامکس اور منرالوجی میں خراش پڑنے کے خلاف مزاحمت ہونے کا مطلب ہارڈنیس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سختی کا مفہوم تو مطلوبہ کام کے دوران سختی کی قسم سے ہے۔ مثلاً کئی سٹرکچر، مشین کے حصوں، ریلز، گراریاں اور ایکسل کے کام کے دوران دنساؤ کے خلاف اعلیٰ مزاحمت درکار ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں عامل وزن کے خلاف پرزوں میں توانائی کا ذخیرہ ہونا بھی اس کی سختی کہلاتا ہے کہ بیرونی عامل وزن کے خلاف ذخیرہ شدہ انرجی کی بنیاد پر کامیاب رہے۔ جب ہارڈنیس کی پیمائش کٹنگ کے خلاف مزاحمت سے کی جائے تو اس کا مطلب مشینیبلٹی کی خصوصیات تلاش کرنا ہوتا ہے۔ ورکشاپ میں دو قسم کے مٹیریل میں سخت تر مٹیریل معلوم کرنا ہو تو باری باری ان سے ایک دوسرے کے اوپر خراش لگا کر دیکھا جاتا ہے۔ جو مٹیریل دوسروں کے اوپر بہت بہتر خراش لگائے وہ سخت تر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ مٹیریل میں سب سے امپورٹنٹ خوبی ہے، اس لیے اس کو زیادہ وقت دے رہا ہوں۔ متعدد ہارڈنیس کی تعریفوں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بنیادی طور پر مٹیریل کی ایک خوبی نہیں ہے، بلکہ کئی خصوصیات کا مجموعہ ہے، جیسے ییلڈ اسٹرینتھ ہے،
ورک ہارڈننگ ہے، ٹینسائل اسٹرینتھ ہے، ماڈولس آف الاسٹیسٹی ہے اور کچھ دوسری خصوصیات کا بھی مجموعہ۔ تاہم ہارڈنیس کسی دھات کی ایسی خاصیت ہوتی ہے جس سے زیر اثر پرزے میں دائمی بگاڑ کے خلاف مزاحمت پیدا ہوتی ہے۔ ویسے ہارڈنیس کا اندازہ سطح پر خراش ڈال کے یا ریتی لگا کر کیا جاتا ہے۔ ماہرین ہارڈنیس کا اندازہ ہیمر کی چوٹ اور اس کے پلٹ کر آنے والی آواز سے بھی لگا لیتے ہیں۔ جب کسی دھات پر ریتی سے کام کیا جائے تو تب بھی ہم اگر وہ نہیں کٹتا تو ہم کہتے ہیں کہ مٹیریل ہارڈ ہے۔ اسی طرح مشین پہ جب ہم کاٹ رہے ہوتے ہیں، ٹرننگ فیسنگ کر رہے ہیں، تو اگر وہ کٹتا نہیں ہے تو تب بھی ہم کہتے ہیں مٹیریل ہارڈ ہے۔ ہارڈنیس کی کو جانچنے کے لیے جو مشینیں استعمال ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں ہارڈنیس ٹیسٹنگ مشین۔ ہارڈنیس ٹیسٹر بھی یوز ہوتے ہیں اور یونیورسل ہارڈنیس ٹیسٹر بھی ہے۔ ان پہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جیسے برینل ہارڈنیس ٹیسٹ ہے، راکول ہارڈنیس ٹیسٹ ہے، ویکر ہارڈنیس ٹیسٹ ہے، جن کے بارے میں انشاءاللہ فردر ہم آگے پڑھیں گے۔ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں دوسری میکینیکل پراپرٹیز کی۔ اس کے بعد دوسری پراپرٹی ہے ٹفنس۔ ٹفنس کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی۔ ٹفنس مٹیریل کی ایسی خاصیت ہے جو اسے بال کھانے یعنی ٹوسٹ ہونے، مڑنے یعنی بینڈ ہونے یا زیادہ سٹریس پر ٹوٹنے یعنی ریپچر کے خلاف مزاحمت پیدا کرتی ہے۔ اس کی پیمائش اکائی حجم میں مٹیریل کی ناکامی یعنی ریپچر سے پہلے زیادہ سے زیادہ انرجی سٹور کرنے کی اہلیت سے کی جاتی ہے۔ یعنی کوئی مٹیریل جتنا مڑنے، بلکھانے اور ٹوٹنے کے خلاف مزاحمت پیش کرتا ہے اتنا وہ ٹف ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈکٹیلٹی۔ کسی مٹیریل میں قابل قدر حدود تک طولی پھیلاؤ کی شرح بغیر کسی ریپچر کے تار پذیری کہلاتی ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی مٹیریل کو دونوں سروں سے پکڑ کر کھینچا جائے اور وہ بغیر ٹوٹے لمبی تار میں تبدیل ہو جائے تو مٹیریل کی اس خوبی کو تار پذیری کہتے ہیں۔ تار پذیری کی خاصیت عام درجہ حرارت کے بجائے بتدریج گرم حالت میں زیادہ تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تاہم تاریں ٹھنڈی حالت میں بنائی جاتی ہیں، جبکہ شیشے کی تار پذیری عام درجہ حرارت پر 0 ہوتی ہے اور گرم مائع حالت میں اس سے باریک دھاگے کی طرح تاریں بنائی جا سکتی ہیں۔ اگلی پراپرٹی کی بات کرتے ہیں، وہ ہے میلیبلٹی مطلب ورک پذیری۔ یہ کسی دھات کی ایسی خاصیت ہے جس کے تحت ریپچر سے پہلے یعنی ٹوٹنے سے پہلے کوئی دھات بیرونی دباؤ کی مدد سے اپنی شکل میں بڑی تبدیلی پیدا کرنے کی حامل ہوتی ہے۔ یا عام لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی مٹیریل کی ایسی خوبی کہ اگر اسے تھوڑے کی مدد سے کوٹا جائے، اسے ضرب لگائی جائے تو وہ بغیر ٹوٹے باریک شیٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مٹیریل کی اس خوبی کو ورک پذیری کہتے ہیں۔ چادریں رول کرنا صرف اسی خوبی کی بدولت ممکن ہوتا ہے۔ سافٹ سٹیل، راٹ آئرن، کاپر اور ایلومینیم میں یہ خوبی ایک دم موجود ہوتی ہے۔ ان کو ہیمرنگ سے یا رول کرنے سے بغیر ٹوٹے باریک چادروں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے بریٹلنس یا بھربھراپن۔ کسی مٹیریل کی ایسی خوبی جس کی بنا پر اگر ہم اس کو ہلکی سی ٹھوکر لگائیں تو وہ ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اسے بریٹلنس یا بھربھراپن کہتے ہیں۔ یہ خوبی ڈکٹیلٹی میلیبلٹی کا بالکل الٹ ہوتا ہے۔ ایسے مٹیریل جن میں ڈیفارمیشن کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے، لچک اور پلاسٹکسٹی سے پاک ہوں، بھربھرے مٹیریل کہلاتے ہیں۔ تاہم یہ مٹیریل ایسی قوتوں کو کافی حد تک برداشت
کر لیتے ہیں جو جھٹکے یا تھرتھراہٹ سے عمل نہ کریں، یعنی اگر جھٹکے سے آپ اس پہ یا انچارک امپیکٹ لوڈ اس پہ اپلائی نہیں کرتے، آرام سے لوڈ رکھتے ہیں تو یہ برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر ایسے مٹیریل وزن کے اثر سے ٹوٹے تو بغیر کسی اشارے کے فوراً کسی بھی لمحے ٹوٹ جاتے ہیں۔ عام طور پر جس مٹیریل میں تار پذیری نہ ہو اسے بریٹل مٹیریل ہی کہتے ہیں، اور اس کی اگزامپل شیشہ ہے۔ نیکسٹ جو انتہائی امپورٹنٹ پراپرٹی ہے مٹیریل کی، وہ اس کو کہتے ہیں الاسٹیسٹی۔ یہ کسی مٹیریل کی ایسی خوبی ہے کہ اگر اس پر کوئی بیرونی قوت عمل کرے، اس میں الاسٹک حدود کے اندر بکاڑ پیدا ہو چکا ہو اور قوت ہٹا لینے پر وہ واپس پہلی حالت میں آ جائے، تو اس خوبی کو الاسٹیسٹی کہتے ہیں، اور سمپل لفظوں میں ہم اسے لچک کہتے ہیں۔ یہ خوبیاں سپرنگوں میں عام موجود ہوتی ہیں۔ سپرنگ کو آپ کمپریس کرتے ہیں، اس پہ فورس لگاتے ہیں، اور جو ہی آپ وہ فورس ہٹاتے ہیں تو وہ دوبارہ پہلی حالت میں آ جاتا ہے۔ جب فورس لگائی جاتی ہے تو اس میں ڈیفارمیشن یعنی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کی شکل میں ہٹا لیتے ہیں تو پہلی حالت میں آ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں الاسٹیسٹی۔ نیکسٹ پراپرٹی ہے پلاسٹیسٹی، اس کو اردو میں شکل پذیری کہتے ہیں۔ کسی مٹیریل کی ایسی خوبی جس کی بنا پر اگر اس پہ لوڈ اپلائی کیا جائے تو اس کی شکل بگڑ جائے، اور جو ہی آپ لوڈ ہٹا لیں تو وہ اپنی پہلی حالت میں واپس نہ آئے، اسے پلاسٹیسٹی یا شکل پذیری کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کسی مٹیریل کی ایسی خوبی کی بدولت وہ بیرونی قوتوں کے زیر اثر پرماننٹ ڈیفارمیشن یعنی دائمی بگاڑ کو اپنا لیتا ہے، جبکہ بیرونی قوت کے ہٹا لینے پر ہر قسم کا بگاڑ رہے۔ ایسے مٹیریل پلاسٹک کہلاتے ہیں، یعنی پلاسٹک مٹیریل کہلاتے ہیں، جیسے لیڈ ہے اور کلے ہے۔ کسی مٹیریل کو گرم کرنے پر پلاسٹیسٹی بڑھتی ہے۔ ایکسٹروڈنگ کرتے وقت مٹیریل کی یہ خوبی پلاسٹیسٹی اہم رول ادا کرتی ہے۔ اس طرح فورجنگ، ہاٹ پریسنگ اور ڈرائنگ جیسے آپریشنوں میں پلاسٹیسٹی یعنی شکل پذیری کام۔ اس کے بعد ہے سٹفنس یعنی طاقت۔ اس خوبی کے تحت مٹیریل بگاڑ کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ ماڈولس آف الاسٹیسٹی سٹفنس کی پیمائش ہے۔ جو مٹیریل الاسٹک حدود کے اندر کسی وزن کے زیر اثر ہوتے ہوئے معمولی ڈیفارمیشن ظاہر کرے، بہتر سٹفنس کا حامل ہوتا ہے۔ جیسے ایلومینیم میں ڈیفارمیشن ہونے کی خاصیت ہے، مگر سٹیل میں ایلومینیم کی نسبت ڈیفارم ہونے کی خاصیت کم ہے، اس لیے سٹیل زیادہ سٹفنس کا متحمل ہے، یعنی سٹیل میں زیادہ سٹفنس ہوتی ہے۔ اگر کوئی مٹیریل ہک کے قانون کے مطابق سٹریس سٹرین کو خط مستقیم میں ظاہر کرے تو الاسٹک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے ماڈولس آف الاسٹیسٹی سٹفنس کی پیمائش ہوتی ہے، جو کہ مخصوص مٹیریل کے لیے مستقل عدد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے ریزیلنس۔ یہ کسی مٹیریل کی ایسی خوبی ہے جس کی بدولت وہ اپنے اندر انرجی سٹور کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، جھٹکوں اور چوٹوں کو برداشت کرنے کی سکت رکھتا ہے۔ کسی مٹیریل کے کل حجم میں زیادہ سے زیادہ انرجی ذخیرہ کرنے کی گنجائش کو پروف ریزیلنس کہتے ہیں۔ یہ خوبی سپرنگ کے مٹیریل کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ الاسٹک حدود کو کراس کیے بغیر جب کسی مٹیریل پر کوئی بیرونی قوت عمل کرتی ہے
تو مٹیریل کی پیمائشوں میں قوت کی نوعیت کے مطابق تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب بیرونی قوت ہٹا لی جاتی ہے تو وہ جسم از خود اپنے اندر سٹور انرجی کی بدولت پہلے والی شکل پر واپس آ جاتا ہے، جس طرح سپرنگوں میں ہوتا ہے۔ جسم جتنی دیر تک بیرونی قوت کے زیر اثر رہتا ہے، اس میں توانائی جمع رہتی ہے، جو کہ سٹرین انرجی یا انٹرنل انرجی کہلاتی ہے۔ اگر یہ سٹرین انرجی مٹیریل کے اکائی حجم کے لحاظ سے معلوم کر لی جائے کہ کوئی اکائی حجم کا مٹیریل زیادہ سے زیادہ کتنی توانائی ذخیرہ کر سکتا ہے، تو وہ اس کا ماڈولس آف پروف ریزیلنس کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے کریپ۔ یہ کسی مٹیریل کی ایسی خوبی ہے جس میں کوئی مٹیریل زیادہ درجہ حرارت پر مستقل سٹریس کے زیر اثر رہتے ہوئے آہستہ آہستہ بتدریج مخصوص وقت میں ڈیفارم ہوتا ہے۔ یہ سٹیل میں زیادہ درجہ حرارت پر پیدا ہوتی ہے۔ کسی مٹیریل پر اگر کوئی مستقل تناؤ یعنی کانسٹنٹ ٹینسائل والا وزن زیادہ درجہ حرارت پر عمل کر رہا ہو تو یہ مٹیریل کریپ کا مظاہرہ یعنی ڈیفارمیشن مخصوص وقت میں دیتا ہے۔ کریپ کا اطلاق آئسی انجن، بوائلر اور ٹربائنوں کے ڈیزائن میں ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس مٹیریل ٹیسٹنگ کا پہلا لیکچر۔ یہ پراپرٹیز آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ اگر سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں اسی ویڈیو کے کمنٹس میں، یا میرے نمبر پہ واٹس ایپ کر کے۔ نمبر ہے 0308 45 21 143 یعنی 43۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔